حضرت اکرم رضی اللہ عنہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ دیکھو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اللہ کی قدرت و ہیبت ان پر ایسا چھا جاتی کہ وہ گسی کھا کر گر جاتے، اور زبان پر جاری ہوتا تھا کہ حاذا کلام ربی، حاذا کلام ربی، حاذا کلام ربی، حاذا کلام ربی۔ یہ اس طریقے سے کہتے کہتے رات پورا گزار دیتے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ان آداب کا ازماری ہے اور ان تفصیلات کا اختیار ہے جو مشائخ نے آداب تلاوت میں لکھی ہے، جن کے کسی قدر توجہ بھی ناظرین کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاص صرف یہ ہے کہ بندہ نوکرین کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک محسن و منعم کا کلام پڑھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے قرآت کے آداب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قریب کے مرتبات میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رضا و محبوب کے نگاہ سے دیکھے گا وہ ترک سے دور ہوگا۔ کیا بولتے ہیں؟ ادب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قریب کے مرتبہ میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رضا و محبوب کا نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہوگا۔ یعنی قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنا، وہ کپڑے میں باندھ کر کے اوپر نہیں رکھنا کہ یہ اصل القرآن ذکر فحل میں مدکثر، یہ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنے کے لیے ایسے رکھ لینا، اور اس کے ادب بھی معلوم کر لینا، قرآن کریم کو کس طریقے سے ادب کے ساتھ پڑھا جائے۔ مسواک اور وضو کے بعد کسی ایک سوئی کی جگہ میں نہایتی وار توجہ کے ساتھ رکوع قبلہ بیٹھے، اور نہایتی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کی مناسب ہے اس طریقہ پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ و عز سمے کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ جس طریقے سے یہ ادب کیا بولتے ہیں کہ مسواک کرے، وضو کرے، قبلے کی طرف منہ کرے، کسی پاک جگہ پر بیٹھے، اس طریقے سے سمجھے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ پاک کو میں نے قرآن سنا رہا ہوں، تو کتنا عزت و احترام سے پڑھنا وہ خود اس کے اوپر معلوم کر سکتا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تکبر کے ساتھ آیت وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے۔ جب قرآن کا معنی سمجھتا ہے، قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ معافی کرنے کا، اللہ رحمت کرنے کا، جو اللہ کے عذاب کے بارے میں آیتیں آتے وہاں پر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، وہ اس طریقے سے بھی وہ سمجھتا رہے۔ یعنی قرآن اگر معنی سمجھتا ہے تو تدبر قرآن، تذکر قرآن، تدبر قرآن کے ساتھ کیا مطلب؟ معنی کے ساتھ پڑھنا، تذکر قرآن مطلب ایسا ہی پڑھتے چلے جانا، ٹھیک ہے؟ تدبر و تکبر کے ساتھ آیت وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے، اور آیت عذاب و دو عید پر اللہ سے پناہ چاہیے۔ جو اللہ کی جو عذاب آتا ہے، جو اللہ کے نافرمانی کیے، جیسا قارون، فرعون، ان کے جو حصے آ جاتے ہیں وہاں سے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی رحمت آتی ہے وہ اللہ کی دعا مانگے۔ اس طریقے سے اپنے دل کو قرآن کے ساتھ گھما لے کہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیت تنزیل یہ تقدس پر سبحان اللہ کہے، اور آج خود تلاوت میں رونا نہ آئے تو با تکلف رونے کی اسی کا سایہ کرے۔ اگر قرآن پڑھتے وقت رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم اپنا دل دماغ کو رونے کا شکل بنا دے۔ وَلَجُّ أَحَارَاتِ الْأَغْرَامِ لِمُغْرِمٍ شِكْبِ الْهَوَى بِالْمُدْمَعِ الْمُحْرَقِ۔ ترجمہ: کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا کلمہ ہو رہا ہو، اس طرح کی آنکھوں سے بارش ہو۔ بس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو راحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھ
رکھے، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے، اگر کوئی ضروری پیش آئی جاوے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ شروع کرے۔ الحمدللہ۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں مشغول ہو تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولا ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے کچھ آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائی۔ ظاہری ادب: اول، غایت احترام سے باوضو روب قبلہ بیٹھے۔ 2، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجویز سے پڑھے، یعنی قرآن کس طریقے سے نازل ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو گیا، اس طریقے سے تم بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہر الف کو ہر حرف کو اس کو الگ الگ اندازے سے حرف کو کھول کھول کر پڑھے۔ رونے کی سایہ کرے، یعنی قرآن کو پڑھتے وقت اپنا دماغ کو رویا کرے۔ یہ پاک کلام ہے اللہ کا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، یہ تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ 4واں، آیت رحمت آیت عذاب کا حق ادا کرے۔ آیت عذاب آتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، آیت رحمت آتے ہے تو اللہ سے امید مانگے۔ آمین۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر ریا کا اہتمام ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے، ورنہ آواز سے خوشی الحافی سے پڑھے، یعنی خوشی الحافی سے کلام پاک پڑھنے کے بہت سے حدیث میں تاکید آئی ہے، یعنی قرآن کریم کو خوشی سے پڑھنا، ایسے میٹھی آواز سے پڑھنا، سننے والے کو کان بھی ترس جائے کہ یہ آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سننے کی دل لگے۔ اس طریقے سے قرآن کو اچھے الفاظ میں اتنا میٹھی بات سے قرآن کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے، قرآن کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب مجھے سکھائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اچھے طریقے سے اچھے الفاظ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقل رب زدنی علما۔